اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت جامعیت قرآن کا عظیم شاہکار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، بلکہ یہ صرف عام چیزیں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ 6 بڑی بڑی اصطلاحات ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ رب العزت عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسانی اور احسان کا، وایتاء ذی القربى اور صلہ رحمی کا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر پورے معاشرے کی خوشحالی، بلندی، خوبصورتی اور درستگی کی بنیاد ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ فحاشی سے، برائی سے اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ ان 3 چیزوں کا تعلق معاشرے کی بدحالی سے ہے، معاشرے کی تنزلی سے ہے اور معاشرتی بگاڑ سے ہے۔ کتنا خوبصورت اسلوب ہے کہ پہلے 3 چیزیں اصلاح معاشرہ کی سکھائیں، اور پھر وہ 3 چیزیں ذکر کی جن سے معاشرے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں الفحشاء، فحاشی اور عریانی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، کیونکہ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ ہمارے معاشرے کو اور ہمارے ملک کو جن گناہوں نے اور جن برائیوں نے کھوکھلا کیا ہے، وہ بنیادی طور پہ 2 ہیں۔ برائیاں تو اور بہت ساری ہیں، لیکن ہمارے اس ملک کو، ہماری اس سرزمین کو جن برائیوں نے ذلت کی پستی میں گرایا ہے وہ 2 ہیں۔ پہلی چیز ہے حرام خوری، بے ایمانی، خیانت، دوسروں کی چیزوں پہ ناجائز قبضہ اور دھوکہ اور فراڈ، جس کے بارے میں ہم گزشتہ خطبہ میں پیغام دے چکے ہیں۔ اور دوسرا گناہ ہے فحاشی اور عریانی کا، بے پردگی کا، بے حیائی کا۔ ہمارے ملک میں ہر طرف طوفان بدتمیزی ہے اس کا۔ ان 2 گناہوں نے ہمارے ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا۔ حضرات غور کیجئے گا، بڑی عمدہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ سیلاب آتا ہے نا تو حکومتی ادارے آگے بڑھتے ہیں اس کو روکنے کے لیے، رفاعی تنظیمیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں،
یہاں تک کہ عام عوام آگے بڑھ کے اس تباہی سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا جذبہ ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو سیلاب آیا تھا، اس میں لوگوں کا جو جذبہ تعاون تھا اس کی مثال اپنی ہے۔ بڑا اچھا جذبہ، اور یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انسانی جان اور انسانی مال کی حفاظت کی جا سکے۔ اسی طرح ایک سیلاب فحاشی کا بھی ہے، بے حیائی کا بھی ہے، جس کے بارے میں نبی اسلام نے پیشن گوئی کر دی تھی۔ ان من اشراط الساعۃ تظہر الفحش، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا تظہر ثیاب تلبسها نساء کاسیات عاریات، ایسے ایسے فیشن لانچ ہو جائیں گے، ایسے ایسے لباس عام ہو جائیں گے کہ خواتین لباس پہن کے بھی برہنہ معلوم ہوگی۔ ایک یہ بھی سیلاب ہے، لیکن افسوس یہ ہے اس کی روک تھام کے لیے نہ حکومت آگے بڑھتی ہے، نہ میڈیا کوئی کردار ادا کر رہا ہے، نہ رفاہی تنظیمیں کوئی اس کے بارے میں سوچتی ہیں کہ روکنا چاہیے، بلکہ بڑے بڑے اصلاحی ادارے بھی چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں اور خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ملک دن بدن اس دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے جب پانی کا سیلاب آتا ہے تو صرف جان مال کا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی بڑا قیمتی ہے، لیکن جب یہ فحاشی کا سیلاب آیا تو اس نے ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو، اسلامی اقدار اور روایات کو، تمام چیزوں کو بہا کے لے گیا۔ یہ جو ہمارا دوہرا معیار ہے نا، یہ پانی کا سیلاب ہے تو بڑی تیاریاں کی جا رہی، اور فحاشی کا سیلاب ہے تو کسی کے کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جان و مال کی عزت کا تحفظ تو ہے، ہمارے حامیت تو ہے، لیکن اسلامی اقدار اور روایات کی حفاظت کرنا یہ ہمارا مشن ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس کے مطابق آج ہمارے ملک میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ فحاشی اور بے حیائی اور بے پردگی کا کلچر عام ہے، اور جن لوگوں نے، جن تعلیمی اداروں نے نسلوں کی تربیت کا کام کرنا تھا، کالجز اور یونیورسٹیز، افسوس یہ ہے کہ وہ بھی بے حیائی اور فحاشی کی نمائندگی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک شریف النفس آدمی، ایک نیک طبیعت کا مالک آج کی یونیورسٹی کے دروازے کے آگے سے نہیں گزر سکتا اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اگر اندر جائے گا تو پھر اس کے ایمان کا اللہ ہی حافظ۔ یہ کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کسی مارکیٹ یا بازار میں چلے جاؤ، آپ کسی پارک میں چلے جاؤ، کسی گروسری سٹور پہ چلے جاؤ، کسی شاپنگ مال میں چلے جاؤ، کسی بینک میں چلے جاؤ، بلکہ ایون دیٹ آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ہر طرف بے پردگی اور بے حیائی آپ کو نظر آئے، ہسپتال تک آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں۔
آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، یہ سڑک اور روڈ پہ چاروں طرف لگے ہوئے بل بورڈز اور یہ ایڈورٹائزنگ بورڈ لگے ہوئے، ان کے اوپر ننگے منہ اور ننگے سر خواتین کی فوٹو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو روکنے میں کردار ادا کرنا تھا، تو اس قدر یہ عام ہو چکا ہے کہ اب اس ملک کو اسلامی ملک کہتے ہوئے بھی اسلام کی توہین معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کا کثیر حصہ اس چیز کو عام کرنے میں اور اس فحاشی اور بے پردگی کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغام سنا دیا تھا سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں، ایمانی اور اسلامی سلطنت میں فحاشی اور بے پردگی، بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ الفاحشہ کا معنی ہوتا ہے ایسا کنٹینٹ، ایسا مواد کہ جو انسان کے شہوانی جذبات کو تحریک دیتا ہے، ایسا کنٹینٹ، ایسا مواد کسی بھی شکل میں ہو، وہ ویڈیوز کی شکل میں ہو، وہ ناول کی شکل میں ہو، وہ ڈائجسٹ کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی شکل میں پیش کیا جا رہا ہو، وہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ مجھے معلوم ہے میں نے بڑا سینسٹیو موضوع چن لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک پیغام سنا دیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ فحاشی سے منع کرے، اور میں اور آپ اللہ کا نام لے کے اللہ کے مقرب اور نیک برگزیدہ بندے بننے کا دعویٰ کر کے اللہ کی منع کردہ چیزوں کو دن رات جو ہے وہ عام کیے جا رہے ہوں، ہماری مسلمانی اور ہماری ایمانی پہ حرف نہیں ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ اللہ کی بات کی قدر ہی نہیں؟ تو دن رات چٹکی لگا کے سب کچھ جو ہے وہ دیکھی جائے، اور باہر نکل کے اس کلچر کو پرموٹ کیے جائے، اور پھر کہے میں مسلمان ہوں، تیرے مسلمان ہونے پہ ہمیں شک ہے کہ تو کہیں کالی بیڑ تو نہیں ہے ہمارے اسلامی ملک میں۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ فحاشی سے منع کرتا ہے۔ اب سنو سمجھو ذرا، فحاشی کہتے کسے؟ فحاشی کا الٹ ہے حیا، حیاداری۔ حیا کی ڈیفینیشن سن لو، فحاشی کی ڈیفینیشن سامنے آ جائے۔ علماء کہتے ہیں الحیاء خلق رفیع یمنع الانسان عن الاتصاف بالاخلاق السیئۃ والافعال۔ فحاشی کی ڈیفینیشن سمجھنی ہو تو حیا کی ڈیفینیشن سمجھ۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا ایک قابلیت کا نام ہے، صلاحیت کا نام ہے، ایک ابیلٹی اور ایک جذبے کا نام ہے، جس ابیلٹی کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روک سکے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ لیکن جس بندے کے اندر یہ صلاحیت ختم ہے، جس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے 5-6 فٹ کے انسان کو برائی سے روک سکے، وہ اوروں کی رہنمائی کیا کرے گا؟ وہ اپنی نسل کے لیے اصلاح کا کام کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے آنے والے بچوں اور اپنی نسلوں کی بربادی کا باعث ہے، کیونکہ اس کو اپنے آپ کو اس برائی سے اور اس چیز سے روکنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے گھر کی اصلاح کیا کرے گا؟ اور یاد رکھنا، اسلام کی 3 بڑی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں، انسان کو بلند کرتی ہیں، اس کو با کردار بناتی ہیں، اس کو با اخلاق بناتی ہیں، اس کو سنجیدہ اور سلجھا ہوا بناتی ہیں۔ 3 اصلاحات اسلام کی۔ پہلی اس میں ایمان ہے،
جس بندے کے اندر یہ ایمان ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرا رب میرے ہر حال سے واقف ہے، وہ انسان ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑے۔ دوسری چیز ہے تقوی، یہ ایک ایبلٹی ہے جس سے انسان گناہ سے رکتا ہے۔ اور تیسری اور آخری لیول ہے حیا کا۔ یاد رکھنا، جس بندے کے اندر حیا نہیں ہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا، اور جس بندے کے اندر تقوی نہیں ہے وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ایک چیز بندے کے دل سے نکل گئی تو دوسری آٹومیٹکلی نکل جائے گی۔ اور یاد رکھنا، آپ کے ہاں اس پھول کی قدر ہوتی ہے جس کے اندر خوشبو ہو، اللہ کے ہاں بھی اس بندے کی قدر ہے جس کے اندر حیا ہے۔ ایک بے حیا انسان کے اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ میں موضوع کو آگے لے کے چلوں، وقت کی قلت ہے۔ حیا اور بے حیا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو 10 چیزوں کے ترازو میں تول کے پرکھا جائے۔ 10 چیزیں ہیں جو حیا کا پراسپیکٹس ہے، جو ہمیں حیا سکھاتی ہے، اور اگر ان 10 چیزوں کی خلاف ورزی کی، بیان میں نے کرنا ہے، آپ نے نہیں، ٹائم طرف نہ دیکھیں، میں بیان کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اگر یہ 10 چیزیں اسلام ہمیں نہ دیتا تو ہمیں حیا کی سمجھ ہی نہ آتی۔ اس میں پہلی چیز ہے اپنی نظروں کی حفاظت۔ یہ حیا کا پراسپیکٹس ہے، بے حیائی کا توڑ ہے۔ اپنی نظروں کی حفاظت۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ میری مجلس میں بزرگ بیٹھے سفید داڑھیوں والے، ان کی موجودگی میں اور ان کی اجازت سے میں آج کے جوانوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا اور ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ آج کا جوان صبح آنکھ کھلتی ہے، ذرا نوٹ کریں، ذرا صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے کے لیے آنکھ بند ہونے تک اتنے دورانی اور اتنی ڈیوریشن میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے اور کدھر کدھر سے گزرتا ہے، اور کتنی بار موبائل کی سکرین تیرے سامنے آتی ہے۔ وہ باہر ہو یا گھر میں موبائل پر ہو، ایمانداری سے اپنے ذہن میں سوچی کتنی بار ایک دن کے اندر تیری نظر نامحرم عورتوں کے چہروں پہ پڑتی ہے اور تو ٹکٹکی لگا کے دیکھتا ہے۔ یہ خود سوچ اپنے ذہن کے اندر، تیری ایک دن میں ریشو کتنی ہے۔ اور میں بزرگوں کی موجودگی میں بات کرنا چاہوں گا، اتفاق کریں گے انشاءاللہ، تیری ریشو جتنی ہوگی نا اس گناہ میں ملوث ہونے کی، اللہ کی قسم تیری زندگی سے اتنی ہی خیر و برکت کی کمی ہوگی۔ یہ فیصلہ تو کر لے۔ اگر تیری اس گناہ میں ملوث ہونے کی ریشو 10% ہے، 20% ہے، 30% ہے، اتنے ہی فیصد تیری زندگی میں خیر و برکت کی کمی ہوگی، اللہ کی رحمت کی کمی ہوگی اور عبادت کی توفیق کی کمی ہوگی۔ تیرے اندر اتنی ہی عبادت کی لذت مٹ جائے گی، یہ اندازہ کر لیں۔ اور جس بندے کی ریشو 100% ہے اس گناہ میں ملوث ہونے کی، اللہ کی قسم وہ بندہ کبھی مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھتا، ایسے اللہ اس کے دل سے توفیق چھین لے۔ کیا بات سچ ہے کہ نہیں؟ بزرگ اتفاق کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کر۔ دن رات کن گناہوں میں ملوث ہے؟ تجھے سورہ نور کی آیت نہیں آتی؟ کس لیے رب نے اتاری ہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے نبی ان مومنوں سے کہے کہ اپنی نظروں کو جھکائیں، یا تو اپنی نظروں کو تم جھکا لو یا کہہ لو کہ میں ایمان والا نہیں، یا اپنے ایمان پہ نظر ثانی۔ اللہ نے تو ایمان والوں کو کہاں جاتا ہے تیرا ایمان جب تو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ تیری آوارہ نظریں تیری بے ایمانی کی دلیل ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز نوٹ کیجئے گا جو حیا سکھاتی ہے، کسی غیر محرم عورت کے حلیے کو ڈسکس کرنا، یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے
دوسروں کی بہو بیٹیوں کے حوالے سے باتیں کرنا اور ان کے حلیوں کو ڈسکس کرنا اور بیان کرنا، یہ سب سے بڑی بے حیائی۔ اور نبی اسلام کی جو حدیث میں مفہوم پیش کرنے لگا ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر، آپ نے فرمایا ایک خاتون کسی خاتون کے ساتھ ملاقات کرتی ہے اور وہ خاتون اپنے گھر میں اپنے خاوند کو جا کے اس خاتون کے بارے میں اس کا حلیہ، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا رہی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا اس کے خاوند کو اتنا ہی سننے کا گناہ ملتا ہے جتنا آنکھوں سے دیکھنے کا گناہ ملتا ہے۔ اسلام تو اس قدر اوروں کی عزت اور غیرتوں کا محافظ ہے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کسی خاتون کو کہ اپنے خاوند کے سامنے جا کے کسی اور عورت کے حلیے کو بیان کرے۔ اسلام تو اتنا محافظ، یہ حیا۔ تیسری چیز جو اسلام نے ہمیں حیا کے حوالے سے سکھائی وہ عورت کی آواز۔ عورت غیر محرم سے بات کر سکتی ہے لیکن حدود و قیود میں رہ کے۔ دو حدود ہیں، ایک دو ٹوک بات کرنی، لمبی چوڑی باتیں نہیں، دوسرا اپنے لہجے میں وہ نرمی، وہ مٹھاس، وہ جھول پیدا نہیں کرنا کہ جس سے اگلے کے دل میں کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہو۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تیری میٹھی زبان سے، تیرے میٹھے بولوں سے اگلے کے دل میں بیماری پیدا ہوگی اور وہ کئی شکوک کا شکار ہو جائے۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہاں تک حیا سکھائی۔ چوتھی چیز اسلام نے جو ہمیں سکھائی حیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایسے اسباب اور ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ جانتا ہے انسان کا مزاج نا، پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ، انسان کا مزاج ایسا ہے، اس کا نفس ایسے ہے، اس کو جس طرف لگا جائے لگ جاتا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے کوئی اچھی چیز دیکھ لی تو اس کا ایمان آپ ہو جائے گا، اگر کوئی بری چیز دیکھ لی تو فوراً جو ہے وہ اس طرف چل پڑے گا، یہ لائی لگ ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے کہ جن چیزوں کے قریب جانے سے انسان گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اسلام روکتا ہے ان چیزوں سے۔ لہذا اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہوگا، اپنے آپ کو ان عوامل سے، ان انسٹرومنٹ سے روکنا ہوگا۔ آج بیٹھے اور بات کرتے ہیں میڈیا بہت گندا ہے، میڈیا بہت برا ہے۔ حضرت میڈیا کو برا نہ کہو، میڈیا کو گندا نہ کہو، میرے ان جملے سے بڑوں کو دھچکا لگے گا، لیکن بات سننا ذرا۔ آپ کسی میڈیا والے بندے کے پاس بیٹھے، میڈیا وہ چیز دکھائے گا جس کی ریٹنگ آتی ہے، میڈیا وہ چیز دکھائے گا جو وائرل ہوتی ہے، میڈیا وہ چیز دکھائے گا جس کے ویوز آتے ہیں۔ تو بتاؤ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس کو وائرل کرنے والا کون ہے؟ اس کو ریٹنگ دینے والا کون ہے؟ اس کو ویوز دینے والا کون ہے؟ میں اور آپ۔ اگر میں اور آپ ان کے بنائے ہوئے کنٹینٹ کو نہیں دیکھیں گے، وہ اس طرح کا کنٹینٹ آئندہ بنائے گے نہیں۔ میں اور آپ ولیعوذ باللہ ایسا دن کبھی نہ آئے بند کمرے میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ دکھا کے باہر آ کے تنقیدوں کے بازار گرم کرے کہ میڈیا ایسا ہے، میڈیا ویسا ہے۔ تمہاری یہ منافقت پن ہے۔ اگر ایک کلپ ڈرامے کا یا فلم کا اس کے اگر 1 ملین ویوز ہیں اور ان 1 ملین ویوز میں ایک نام تیرا بھی ہے، اگر ایک فحاشی کے چینل کے لاکھوں سبسکرائبر ہیں اور ان لاکھوں سبسکرائبر میں ایک نام تیرا بھی ہے، تو پھر ان کی فحاشی اور ان کی عریانی کے پھیلانے کے اس مشن میں تو برابر کا شریک ہے۔ اگر تو ان کی ویڈیوز نہ دیکھتا، زید بھی نہ دیکھتا، بکر بھی نہ دیکھتا، فلاں بھی نہ دیکھتا، تو آخر وہ اس طرح کو کنٹینٹ کیسے بناتے؟ یہ تم نے ان کو مشہور کیا ہے، یہ تم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ تم بند کمرے میں سب کچھ بیٹھ کے دیکھ کے اور باہر آ کے نیک متقی بن جاتے ہو اور پھر کہتے ہو فلاں گندا ہے، فلاں برا ہے۔ حضرت یہاں بیٹھا ہر بندہ یہ کہتا ہے معاشرہ بہت برا ہے، معاشرہ بہت گندا ہے، معاشرہ بہت ایسا ہے۔ او بھائی مگر میں صحیح ہوں، تو صحیح ہے، پھر معاشرہ ہے کون؟
پھر معاشرہ کون سا ہے؟ اگر تو نیک پارسا ہے، میں نیک پارسا ہوں، پھر معاشرہ ہے کون؟ حضرت میں اور آپ مل کے معاشرہ بنتے ہیں، ہم مل کے ایک معاشرہ بناتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص جو کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح کا بھی کام کر رہا ہے، اس کی جو دن رات کی کمائی ہے، دن رات کے کام جس طرح کا کر رہا ہے، 24 گھنٹے جس انداز سے گزار رہا ہے، اس کا اثر صرف اس کی ذات تک نہیں ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا اثر پورے ملک کے اوپر ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ میں جس طرح کی دن رات گزار رہا ہوں، آپ جس طرح کے دن رات گزار رہے ہیں، ہم حصہ ادا کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کنٹریبیوشن ہے ملک کی اجتماعی حالت میں۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم مل کے ایک ملک بنا رہے ہیں۔ میں جس طرح کے کام کر رہا ہوں، آپ جس طرح کے کام کر رہے ہیں، جو شخص جس طرح کی برائی میں مرتکب ہے، وہ اپنے ملک کی اجتماعی حالت میں حصہ ادا کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ اثر اس کا اللہ رب العزت طرف سے عذاب آتا ہے تو پھر سارے پھنستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ خطرے کی پیشین گوئی فرمائی تو صحابیات پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ ہمارے اندر نیک لوگ بھی رہتے ہیں، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، جب برائیاں عام ہو جائیں اور کثیر ہو جائیں تو پھر اللہ رب العزت بروں کو تو عذاب دیتا ہی ہے، پھر نیک بھی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجیے، ایک چھوٹی سی مثال۔ ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں جو کہ فراڈ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ناجائز قبضے کرتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ ملیں گے تو ان کے کردار کا ملک کی اکانومی پہ مجموعی طور پہ کیا اثر پڑے؟ ڈیمیج ہوگی کہ نہیں؟ اور پھر جب ملک کی اکانومی ڈیمیج ہوگی تو معاشی بحران آئے گا، تو پھر وہ بھی پھنسیں گے جو بیچارے غریب تھے، جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، وہ بھی پھنسیں گے۔ تو اس لیے تو اسلام نے ہمیں اسلوب دیا، فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العزت تمہارے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ کس کی شکل خوبصورت، کس کا انداز خوبصورت، کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، کسی کے مال کو نہیں دیکھتا۔ یہ نماز پڑھنے آئے جو زیادہ مالدار ہے اس کو زیادہ اجر نہیں، یہ نماز پڑھنے آئے جو زیادہ خوبصورت اس کو زیادہ اجر نہیں۔ ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تم آئے کس نیت سے۔ تو اس لیے حیا کا جو اسلام نے ہمیں پروسپیکٹس دیا، اس میں ایک یہ بھی چیز، خفیہ دوستیوں سے اجتناب، اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاؤ کہ سیکرٹ ریلیشن شپس، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اس طرح کا کلچر جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، اللہ رب العزت ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ اسلام نے تو یہاں تک ہمیں حیاداری سکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا دو۔ اور وہاں اینڈ پہ جملہ پتہ کیا ہے؟ یہ تو حدیث سب کو یاد ہوگی، لیکن اینڈنگ لائنز پتہ کیا ہے؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ ہمارے معاشرے کا فرض سوچے گا، سمجھو کیا مسئلہ ہے، بچے ہیں اکٹھے سلا دیں، 2 بھائی ہیں اکٹھے سلا دیں، کہا نہیں، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ آپ کے بچے 10 سال کے ہو گئے، 2 سگے بھائی ہیں، 2 سگی بہنیں ہیں، معصوم ہیں 10 سال کے، لیکن اسلام یہاں تک منع کرتا ہے کہ ان کو ایک بستر میں، ایک کمبل میں اکٹھے نہیں سلا سکتے۔ اسلام نے تو یہاں تک احتیاط اور یہاں تک اسلام نے تعلیم دی، اور ہمارا معاشرہ کس طرف چل پڑا، کس بے روی کا شکار ہو گیا۔ اور یاد رکھیے، یہ جو بے حیا شخص ہوتا ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، وہ مشرک ہوتا ہے۔ اس کی دلیل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور قرآن کی ایک آیت، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جو موڈی آدمی ہے، دل کیا تو نماز پڑھے، آج دل کیا تو تہجد پڑھنے لگ گیا، آج دل نہیں کیا تو فرض نماز بھی چھوڑ دی، یہ موڈی آدمی، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی اس کے آگے کوئی قدر نہیں، یہ اپنے دل کو دیکھتا ہے، دل کر رہے آئے گا، جو کام کرنے کو دل کر رہے وہی کام کرے گا، اپنے خواہشات نفس کا پجاری ہے۔ سلف صالحین کہتے ہیں مشرک آدمی ہے۔ شرک کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ قبر کو سجدہ کریں، غیر اللہ کو سجدہ کریں، شرک کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بت کے آگے ماتھا ٹیکیں، یہ تو شرک ہے ہی۔ شرک ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے رب کے فرامین کو پیچھے چھوڑ کے اوروں کے فرامین کو ترجیح دیں، ایک یہ بھی شرک۔ بے حیا شخص مومن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اس وقت تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج رکھے ہیں، اس کے اندر غصہ بھی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کے اندر شہوانی خواہشات بھی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو، ان سارے جذبات کو چینلائز کرنے کا نام ہی ایمان ہے اور تقویٰ ہے۔ تو فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے جو شخص میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے ان جذبات کو چینلائز نہیں کرتا، وہ اس وقت تک مومن بندہ نہیں بن سکتا۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رمضان ہے، اللہ ہمارے اس ملک کی اجتماعی حالت کو بہتر فرمائے اور انفرادی حالت کو بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وسل عليه۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم البسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔